نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 204 سے فالوئنگ دی فٹ اسٹیپس آف شیطان اینڈ ہپوکریسی اسلام میں کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں آیت نمبر 204 سے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی، مَن يُعْجِبُكَ، جو یعنی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یعجبک، پسند آتی ہے تجھ کو یا خوش کرتی ہے تجھ کو ان کی باتیں، قولہ، بات ان کی، یعجبک اس کا روٹ عین جین اور با ہے، تعجب کرنا بھی اسی سے ہے، عجیب ہونا، عجوبہ ہونا، یعنی اس کا معنی کیا دیتا ہے؟ کسی چیز کو اچھا لگنا۔ تو اعجاب بھی کسی کو امپریس کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو دنیا کے حساب سے بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کے معاملات بہت خوش نما ہوتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اوپر اس کے، یعنی وہ انسان جس کی باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں وہ گواہ بنا رہا ہے اپنے دل پر، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ میں تو واقعی اچھا ہوں اور میری باتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں میری وہ سچی ہیں۔ وہ گواہ بناتا ہے، اللہ کی قسمیں کھا کے ایسا بولتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت جھگڑالو ہے جھگڑا کرنے میں، یعنی جب وہ دوسرے معاملات کرتا ہے، دوسری طرح سے بات کرتا ہے تو اس وقت میں وہ جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہی انسان تھوڑی دیر پہلے چکنی چپڑی باتیں کر رہا تھا، آپ کو اپنی باتوں میں الجھا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ منہ موڑتا ہے، منہ موڑنا، پلٹ کر جانا، کسی چیز کے لیے کوشش کرنا، اس کے سب کے معنی اس میں آئیں گے کہ جب وہ منہ موڑتا ہے یعنی وہ واپس جاتا ہے، سعی فی الارض، سعی کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرنا، سعی سے بنا ہے یہ، فی الارض زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ وہ فساد کرے، یعنی یہ بھی معنی لیا جاتا ہے اس کا کہ جب انہیں حکومت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے تو وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے میں لگ جاتے ہیں، فساد کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کس طرح سے فساد کیا جاتا ہے؟ وہ ہلاک کرتے ہیں کھیتی کو، الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، ٹھیک ہے۔ یہ معاملات کو انتہائی بگاڑنے والی بات ہے کہ وہ کھیتی کو بھی جو آپ کے کھانے کا سورس ہے پلس آپ کی نسل کو بھی، دونوں کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچاتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، نہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ پسند کرے فساد کو، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب کہا جاتا ہے اسے، یعنی جب اس شخص سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اخذتہ العزت، تو کیا کرتی ہے؟ پکڑ لیتی ہے اس کو، آمادہ کرتی ہے، آمادہ کرنا یعنی کسی چیز کے اوپر ابھارنا، ٹھیک ہے، ابھارتی ہے اس کو، کیا چیز ابھارتی ہے؟ العزت، یعنی اس کی عزت، اس کی اپنی عزت، اس کا اپنا وقار، اس کی انا آڑے آ جاتی ہے۔ کوئی انسان جب اسے احساس کرا رہا ہوتا ہے اس کی غلطی کا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور غلط کام چھوڑ دو، تو اس کی عزت آڑے آ جاتی ہے، وہ اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ بالاسمی، گناہ پر، یعنی گناہ کے ساتھ، وہ یہ کام گناہ کے ساتھ کرتا ہے۔ فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اسے جہنم، یہاں اس کا رزلٹ بھی بتا دیا گیا کہ اگر کوئی آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو کوئی اچھی بات بتا رہا ہے اور آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ گناہ کرنے پہ آپ کو فخر محسوس ہو رہا ہے، یا آپ کو اپنے گناہ پر ہی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کتنا بڑھیا کام آپ نے کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ لبئس المہاد، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔
بہت ہی بری جگہ ہے جس چیز کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے کوئی اور بھی ہے، یعنی یہ دوسرا کردار آ رہا ہے. پہلا کردار کیا ہے؟ جو صرف باتونی ہے لیکن عمل میں فیل ہے. دوسرا کردار آ رہا ہے جو خود کو، اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے. من یشری نفسہ، جو بیچتا ہے. یشری میں بھی شرائط کا روٹ ہے، کافی بار اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. نفسہ، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنی پسند کو. اس کے اندر وہ ساری چیزیں آئیں گی جو ہمارے پلیجرز، ہماری ایز، کمفرٹس، ڈیزائرز، لائکس، ڈس لائکس، پورا سب کچھ انسان اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق کر دیتا ہے. مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. واللہ رعوف بالعباد، ان لوگوں کے لیے کیا بتایا گیا ہے، ان کا کیا ریوارڈ ہے کہ جو اپنی ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق کر دیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے، رعوف بہت شفقت کرنے والا ہے. بالعباد، بندوں پر، اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، ہم لوگوں کی طرف اس بات کا اشارہ کیا جا رہا ہے. دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا مطلب ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اب تم سے بات ہو رہی ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا، داخل ہو جاؤ اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے. کافہ اور یا اس کا روٹ ہے، یعنی پورا اتنا کمپلیٹلی اپنے آپ کو سبمرج کر دیجئے، تمام کا تمام، کہ کوئی بھی پارٹ آپ کا اسلام سے باہر نہ رہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان آدھا اپنا ہو اور آدھا اللہ کا ہو، یہ بولے کہ کچھ میں اپنی مرضی کروں گا اور کچھ اللہ کی مرضی ہوگی. نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم لوگوں سے کیا چیز ڈیزائر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگتا ہے کہ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیے. اور نہ کرنے کا کام کیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو، نہ تم اتباع کرو. یعنی تمہیں نہیں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی پیروی. خطوات خط سے بنا ہے، خطوط آپ نے بھی سنا ہوگا، لائنز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قدموں کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ، کیونکہ ہم ایک قدم اٹھائیں گے تو اوبویسلی دوسرا قدم اپنے آپ اٹھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف ایک قدم سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. جب آپ ایک راستے پر ایک قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا آٹومیٹکلی اسی طرف چل پڑتا ہے. اسی طرح جیسے اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی مزید دوسری نیکی کا دروازہ کھول دیتی ہے. سملرلی اگر آپ بدی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو دوسرا گناہ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، شیطان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تو تمہارا عدو مبین ہے، دشمن ہے، کھلم کھلا. یعنی آپ کو ایک دم کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، اسے آپ اپنا دشمن ہی سمجھیے، اسے اپنا دوست نہ سمجھیے. فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر پھسل جاؤ تم. زللتم کا مطلب کیا ہے، زال، لام اور لام اس کا روٹ ہے لڑکھڑا جانا، پھسل جانا. یعنی آپ آؤٹ آف ایموشنز یا آؤٹ آف سچویشن کبھی ایسا ہو جائے کہ پھسل جائیں، نفس کی پیروی میں، شیطان کے بہکاووں میں، اس کے وسوسوں میں آ جائیں. من بعد ما جاءتکم، کس چیز کے بعد، اس کے بعد کہ آ گئی تمہارے پاس، یعنی تم نے دیکھ لی تھی، تمہارے پاس آ چکی تھی کیا چیز، البینات، واضح نشانیاں. تم کو کلیئرلی پتا تھا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا راستہ جو ہے وہ شیطان کی طرف لے کے جاتا ہے، جہنم کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس کے باوجود بھی، پتہ ہونے کے بعد بھی تم پھسل گئے، تم نے غلط راستہ اختیار کر لیا. فَعْلَمُوا، تو جان لو، پھر تم اس بات کو کان کھول کے سن لو کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اس بات کو جانتا بھی ہے اور اسی کا فیصلہ ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر ہم پھسلتے بھی ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بچ کے نکل جائیں گے، یا کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، کوئی گناہ کر کے ہم چھپا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب اس کی تفسیر میں چلتے ہیں. ایک سیکنڈ اوکے. آیت نمبر 204. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ،
عامت الناس کی طرف اشارہ ہے، کامن پیپل جتنے بھی لوگ ہیں، لوگوں کے گروہ میں سے ایک گروہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے پرٹیکولرلی، کہ انسان کی باتیں، اس انسان کی یا اس گروہ کی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ آپ کو پسند آئے۔ یہاں پہ یعجبو کا میں جو کا ہے یعنی کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کس کو بات پسند آ سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے سب سے پہلے، کیونکہ کانٹیکسٹ میں آیت انہی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی سے مخاطب ہے۔ اس کے بعد جو اس آیت کا عام مفہوم ہوتا ہے، ہم سب کے لیے کوئی بھی انسان ہو، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کسی بھی انسان کی بات پسند آتی ہے، یعنی ہماری طرف بے اشارہ ہے نبی کے بعد کہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے اس میں کہ آپ کو کچھ لوگوں کی بات پسند آتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، بولنے میں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات میں گفتگو کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، وہ آپ کو اپنی باتوں میں کنونس کر کے ہی چھوڑتے ہیں، لیکن دین کی بات کا انہیں کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا، ان کو علم نہیں ہوتا اس کا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس کے بارے میں انہیں کوئی نالج نہیں ہوتی، یا پھر وہ دلچسپی بھی نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر؟ ایک ایسے کردار کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دنیا کے ٹاپکس پر تو خوب بولنے والا ہے کہ آپ اس کی باتوں میں بالکل کھو جائیں، کہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، اور اس کے علاوہ قسمیں بھی کھاتا ہے، اپنی باتیں قسم کھا کھا کر آپ کو منواتا ہے، اور ان قسموں پہ اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کھا کے اس طرح سے بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ آپ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے کہ جب انسان زیادہ قسمیں کھانے لگتا ہے تو اس کو اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے ایک طرح سے قسم کا سہارا لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے اپنی بات میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ قسمیں کھانا بھی جھوٹ کی علامت بھی بتائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا بتایا کہ وہو الد الخصام، تو جھگڑالو ہونا، گفتگو میں جھگڑالو، جھگڑا کون کرتا ہے؟ زیادہ تر آپ دیکھیں گے باتوں میں جھگڑا کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، کون لوگ جھگڑا کرتے ہیں؟ جو اپنی منوانا چاہتے ہیں، اپنی باتوں میں غالب آنا چاہتے ہیں کہ دوسرے سنیں نہ سنیں، ہم بحث کرنے والے ہیں، ہماری بات اوپر رکھی جائے بس، ٹھیک ہے۔ جدال میں کیا ہوتا ہے؟ جدال جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس میں بھی جھگڑا ہوتا ہے اس کا میننگ، لیکن اس میں وہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو الد الخصام ہے یہاں پر زبانی کلامی جھگڑے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنی وربل، ایک طرح سے وربل فائٹ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی باتوں سے سامنے والے کو آپ شل کر دیں بالکل۔ تو خصام یہاں پہ دو معنی میں لیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اگر آپ خصمہ کی دیکھیں گے، خصم کی جمع ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جھگڑنے والا، ٹھیک ہے، یعنی جھگڑنے والا انسان۔ اور اگر ہم اس کا مصدر لیں گے یعنی ناؤن کی طرح اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا جھگڑا کرنا، یعنی کیا ہوگا؟ دونوں میننگ ہو سکتے ہیں کہ جھگڑالو، خصام کا مطلب کیا ہے؟ جھگڑالو انسان، یا پھر جھگڑنے میں، سخت جھگڑالو ہے جھگڑنے میں، یعنی جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو اتنا سخت جھگڑا کرتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ جھگڑنے کے وقت بہت زیادہ جھگڑالو ہو جاتا ہے، ہائیسٹ لیول پر چلے جانا کسی انسان کا جھگڑے کے ٹائم۔ تو انسانوں میں یہ کیا، کس کا کریکٹر ہوتا ہے جھگڑا کرنا؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، منافق کا کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ بات بات پہ جھگڑے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ منافق کی بھی آیت ہے کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں قسمیں کھا کر کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ اندر سے اس بات کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے لوگ ہیں۔ اسی کی آیت نمبر 4 ہے سورہ منافق کی، جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بہت اچھے لگیں، اور اگر وہ بات کریں تو تم بھی ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، یعنی آپ کو ان کی باتیں اتنی اچھی لگیں گی کہ جب وہ بات کریں گے تو آپ سنتے رہ جائیں گے۔ تو یہاں کیا سبق ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو باتیں ہیں، کانورزیشن ہے، گفتگو ہیں، ان کے موضوعات کیا ہیں، ٹھیک ہے، اچھے ہیں یا برے ہیں، کن باتوں میں ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے، کون سے ایسے ٹاپکس ہیں کہ ہمارے فیوریٹ ٹاپکس ہیں کہ اس پہ ہم خوب جھگڑا کر لیں، بحث کر لیں، لیکن جب دین کا ٹاپک آیا، کچھ ایسی بات آئے تو ہم اس پہ بات بھی نہیں کرنا پسند کرتے۔ دوسری بات کہ نیکی اور تقوی کے دعوے تو انسان کرے، لیکن جب عمل کرنے کی بات آئے تو کیا کرے؟ بات بات پر بحثیں کرنے لگے دوسروں سے۔ کام کرنا تو ہے نہیں، لیکن بحث کرنا کہ ہاں تم سے زیادہ ہمیں معلوم ہے، بہت پڑھا ہے ہم نے بھی کتابوں کو، اور ہم نے بھی حدیثیں بہت پڑھی ہیں، لیکن اب عمل کرنے میں پیچھے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے نفرت سمجھ لیجئے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ کون ہیں اللہ کی نظر میں؟ وہ جو سب سے زیادہ جھگڑالو اور بحثیں کرنے والے ہوں، یعنی وہ بات بات پہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں اور بحث کرتے رہتے ہیں۔
جب ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، یا کوئی ان کو تنقید کرتا ہے، انہیں کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو وہ بحث کرنے پر اتر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک کیا بات ہوئی کہ ویسے تو وہ انسان باتیں بہت اچھی کرے گا، لیکن جب معاملہ آئے گا تو اس میں وہ فیل ہو جائے گا. یہ منافق کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ منافق کا کردار ایسا ہوتا ہے، آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کی بات نہیں سنتا. تو اس طرح سے یہاں پہ دو گروہ بن گئے، ایک ایمان اور عمل صالحہ کے کرنے والے لوگ، اور دوسرے جو جھگڑنے والے لوگ ہیں، جو صرف باتوں میں اچھے ہیں. اب اس کا شان نزول بھی بتایا جاتا ہے. بعض روایت میں ہے کہ اخنس بن شریک نامی ایک منافق تھا مدینہ کا، اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ وہ بہت فصیح اور بلیغ انسان تھا، یعنی اس کی زبان میں بہت تاثیر تھی. کہہ لیجئے کہ جب وہ اپنی بات کرتا تھا شیریں کلام میں بات کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی باتیں بہت پسند آتی تھی، خوب چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا وہ، اور بات بات پر قسم کھاتا تھا کہ میں سچا مسلمان ہوں، میں تمہارا دوست ہوں. حالانکہ کیا تھا، مسلمانوں کا حقیقی اور دلی دوست نہیں تھا، کیونکہ وہ منافق تھا، وہ صرف اوپر سے بولتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک تناسین آیات کے ذریعے ان کو اویئر کیا کہ حقیقت ایسی نہیں ہے جیسا آپ دیکھتے ہیں، ظاہریت پہ نہ جائیں کسی کی. ہمیں معاملہ اسلام کے اکارڈنگ، یعنی اگر ہم کسی کو مسلمان، اگر کسی نے اپنے آپ کو کلمہ گو کہہ دیا، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو ہمارا معاملہ اس کے ساتھ ظاہریت پہ ہی ہوگا، نو ڈاؤٹ. یعنی ہم اس کو کافر نہیں بولیں گے کہ تم نے صرف زبانی کلامی کلمہ پڑھا ہے، لیکن آپ کو بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو اوپر سے انسان نظر آ رہا ہے اچھی باتیں کرنے والا تو وہ اندر سے بھی آپ کا خیر خواہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس بات کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے اور بچنے کے لیے کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد یہ بتایا، دیکھیے کہ اچھی باتیں خواہ کتنی بھی ہوں، لیکن اگر عملی طور پہ آپ ان کو نہیں کرتے ہیں تو کیا ہے، اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں. یعنی آپ صرف اچھی باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تو اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ باتیں سبق کی ہیں، یہ سمجھنے والی ہیں، نوٹ کرنے والی ہیں کہ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ صرف زبانی کلامی بہت اچھی اور خوبصورت باتیں کرتے ہوں، لیکن جب عمل کی بات ہو تو آپ عمل سے بالکل خالی ہوں. ٹھیک ہے، تو جھگڑا بھی انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے کہ آپ ہر بات پہ لین دین میں، آپ کی نارملی کسی سے بات ہو رہی ہے آپ جھگڑا کرنے لگے. یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، یہ انسان کو بد اخلاق بناتی ہیں. اگر آپ کا کسی سے اختلاف بھی ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس میں جھگڑا نہ کریں، اس بات کو طول نہ دیں، اسے کھینچیں نہ، کیونکہ کیا ہے، اس طرح سے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نفرت کے مستحق ہو جائیں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرماتے ہیں کہ ہدایت پانے کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جھگڑا جھمیلا نہیں کرتی. یعنی آپ کو ہدایت مل گئی، اب آپ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، خوب جھگڑا کر رہے ہیں، تو کیا ہے، وہ آپ کو گمراہی تک بھی لے جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان ایک رسی سے بندھے ہوئے ہیں. وہ رسی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام. ٹھیک ہے، اللہ کا کلام اگر ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو ہم بھٹکیں گے نہیں، ہم گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم جھگڑا کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری راستے الگ الگ، ہماری سوچ الگ الگ ہے، تو ہم یونائٹ نہیں رہ پائیں گے. تو بحیثیت امت مسلمہ یہ فرض ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف اکٹھا ایک طرف کر کے ایک ہی رسی کو پکڑ کے لے کے چلیں. پر آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ 80% لوگ جو ہیں وہ اختلاف رکھتے ہیں سوچ میں، اپنی باتوں میں، ان کی سوچ میں بہت فرق ہے. تو اس چیز کو مسئلہ نہ بنائیں. اگر آپ کسی کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہو، یا وہ الگ طرح سے بات سمجھ رہے ہوں، تو آپ ان کو سمجھنے دیں، برداشت کی قوت لائیں، اپنے نظر میں وسعت رکھیں، اور اگر وہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کریں. بالکل پیچھے نہ لگ جائیں انسان کے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ بس جیسے آپ نے کہا وہ ویسے ہی مانے، ادروائز آپ جھگڑا کرنے لگ جائیں گے کہ تم یہ کیا فالو کرنے لگے، کیا پڑھنے لگے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اس کی اسٹڈی ہو رہی ہے، یا وہ کیا باتیں سیکھ رہا ہے، اس کے پیچھے وہ کیا ہے، علم کا سورس کیا ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگلی آیت دیکھیے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ جب وہ منہ موڑتا ہے. ٹھیک ہے، بات کرنے کے بعد ایکٹیویٹیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انسان، اب اس نے جو بات کر رہا تھا پہلے، اب وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ لیفسد فیہا، زمین میں فساد کرتا ہے. اصلاح کے کام کرنے کی بجائے وہ فساد کر رہا ہے. اس کا ایفیکٹ کس پر آ رہا ہے؟ دیکھیے، کھیتی پر، اور اس کے علاوہ کھیتی پر بھی آ رہا ہے، اس کے علاوہ انسانوں کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ پہ بھی اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے.
لوگوں کے اوپر بھی افیکٹ آ رہا ہے، نسلوں پر بھی اس کا افیکٹ آ رہا ہے۔ تو فسادی لوگوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام، ان کا کاروبار، ہر چیز پر ان کا اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ فسادی ہوتے ہیں جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہ فساد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے واللہ لا یحب الفساد، کہ اللہ تعالیٰ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ لوگ آپس میں جھگڑتے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز دیکھیے، تولا میں نے آپ کو بتایا، جو یہ ورڈ ہے وَإِذَا تولا، اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں، یا تو منہ موڑنا، ٹھیک ہے، یعنی قسمیں کھا کھا کر واپس لوٹنا، اور دوسرا معنی اس کا حکومت کرنا بھی لیا جاتا ہے، یعنی جب اسے حکومت مل جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ زمین میں فساد کرتا ہے، اپنی پوزیشن کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور یہ جو انسیڈنٹس ابھی اوپر ہم نے شیئر کیا، اخنس، اس نے بھی مسلمانوں سے پھر کر کیا کیا؟ مکہ چلا گیا، جو منافق تھا۔ پھر راستے میں جب وہ مکہ جا رہا تھا تو اسے جو بھی کھیتی نظر آئی، جتنی بھی چیزیں تھیں وہاں راستے میں، جانور وغیرہ، ان کھیتوں کو جلا ڈالا، ان جانوروں کو مار ڈالا۔ کس کی وجہ سے؟ ضد اور جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پول کھل گئی تھی۔ اب وہ واپس گیا تو ہر چیز کو ڈسٹروائے کرتا چلا گیا راستے میں۔ سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ کو صرف خوبصورت باتوں سے، جھوٹی قسموں سے خوش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے اگر آپ فسادی ہیں اور آپ صرف زبانی کلامی بات کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ادھر دیکھیے، وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ کی طرف تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ڈسٹروائے ہوتی ہیں کھیتیاں۔ یعنی یہاں اگر آپ دیکھیں کہ اشارہ ہے ٹاکسک فوڈز کی طرف، یعنی کیمیکل سے جو پروڈیوس ہوتے ہیں، آرٹیفیشل فوڈز، اتنا زیادہ فوڈ کنزیوم ہونے لگ گیا ہے کہ کیمیکلز ڈال کے یا پھر آرٹیفیشلی انڈیوس کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے نا میٹ کو بھی کہ کتنا انجیکشنز وغیرہ لگا کے زیادہ پروڈیوس کیا جا رہا ہے چیزوں کو، تو اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ جب ہم اسی فوڈ کو کنزیوم کریں گے وہ سارے کیمیکلز ہمارے اندر ہی جائیں گے، تو وہ کنسنٹریشن بڑھتی رہے گی باڈی کے اندر، تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ انسان کی نسل پہ ایفیکٹ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ بتایا کہ بہت زیادہ کیمیکلز ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ انفرٹائل بھی ہو رہے ہیں، اور جو ڈیزیزز بچوں میں ڈسکور ہوتی ہیں، 40% ڈیزیزز جو ڈسکور ہو رہی ہیں نئی، اس کے اندر کیا ہے؟ بچے جو 5 سال سے کم ہے، کیونکہ وہ خوب چاکلیٹس وغیرہ کھاتے ہیں، باہر کی چیزیں کھانا ہے، نال جنک فوڈ کھانا، یوزولی ویسٹرن کنٹریز میں بھی یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو ان فوڈ کا جو ایفیکٹ ہے، جو انٹاکسیکیٹڈ فوڈز ہیں جس کے اندر کیمیکل کی ماترا بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، وہ بچوں کو، ماؤں کو، سب کو ایفیکٹ ڈال رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اگر اسی ریٹ پہ یہ بڑھتا رہا تو کیا ہوگا؟ ہیومن ریس بھی ایکسٹنکٹ ہو سکتی ہے۔ یہ باہر کی اسٹڈیز میں بھی بہت ساری چیزیں ریسرچ میں آتی رہتی ہیں، تو اس کے طرف سے بھی دیکھا ہے کہ یہ ریسرچ کی گئی ہیں کہ ریز بھی جو نکلتی ہیں مشینز سے، اگر آپ دیکھیں گے نا انڈسٹریز ہے بڑی بڑی، وہاں پہ خوب بڑی بڑی مشینز ہوتی ہیں، تو ان کے اندر سے جو ریز نکلتی ہیں وہ بھی کینسر کازنگ ہیں، وہ بھی انسانوں کو ڈسٹروائے کرنے میں، انسانوں کو تباہ کرنے میں لگی ہوئی ہے، ان کا بھی کام چل رہا ہے۔ ایسے ہی جو ہم سیڈ لیس آئٹمس ملنے لگے ہیں، یعنی جو فروٹس وغیرہ جو بازار میں آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ ان کو پروڈیوس کرنے لگے ہیں، اسٹڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ سیڈ لیس فروٹس بھی گرو کر جائیں گے، تو وہ بھی ڈیزاسٹرس ہیں ہیلتھ کے لیے۔ تو قرآن کی بھی آیت ہے نا کہ بر اور بحر میں فساد سے بھر گئے ہیں، یعنی زمین اور سمندر فساد سے بھر گئے ہیں۔ کیوں؟ انسان کی اپنی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی جو انسان کر رہا ہے، اپنے آپ جو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے؟ چاروں طرف فساد ہی فساد پھیل گیا۔ پھر اگلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ جب اہل ایمان اس سے کہتے ہیں، اللہ کا حکم اس کے سامنے آتا ہے، کیا حکم آتا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرو، تو وہ ڈرنے کے بجائے کیا کرتا ہے؟ ڈرنے کے بجائے اس کو، اس کی عزت، اس کی اکڑ، اس کی انا اور بھڑکاتی ہے گناہوں پر، اور وہ گناہوں پہ اور زیادہ شیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے نا جہنم، تو جہنم بھی اس کا روٹ جیم، ہ اور میم ہے، اندھیرے کی طرف اس کا اشارہ ہے، یعنی جو اس کا معنی لیا جاتا ہے جہنم کا اندھیرا ہونا، ظلمات بھی ہم پڑھ چکے نا، ظلم بھی اندھیرے کی ہی ایک فارم ہے، تو اندھیرے کی طرف اشارہ ہے، اور جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت اندھیرا ہوگا۔ ایسے ہی مہاد کیا ہوتا ہے؟ مہادہ اس کا روٹ ہے، جھولے یا بستر کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ، تو زمین کی طرف اشارہ ہے پرٹیکولرلی، یعنی وہ مکان جسے اچھی طرح تیار کیا گیا ہو، ٹھہرنے کی جگہ جو بستر کا کام کرتی ہے۔ تو جہنم ان کا بستر ہوگا، ان لوگوں کا، کہ جب ان کو اصلاح کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بات ماننے کے بجائے
اپنی انا کو بیچ میں لے آتے ہیں. انا جو ہوتی ہے انہیں گناہوں پر جما دیتی ہے. اب اس آیت کو ہم اپنے کانٹیکسٹ میں بھی لیں گے. ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف منافق کی طرف اشارہ ہو. اگر کوئی ہمیں اچھی بات بتاتا ہے، کوئی حق کی بات بتاتا ہے، ہماری کوئی غلطی ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہم غلط ہیں اور یہ چیز ہم سے غلط ہوئی ہے، پھر بھی ہم کیا کریں کہ نہیں ہماری عزت پہ آ جائے گی، ہمارا اسٹیٹس اتنا زیادہ ہے یا وہ عمر میں ہم سے کم ہے تو ہم اس کی بات کیسے سن سکتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. تو وہ انا بیچ میں آ جانا، جو اس انا کو توڑے گا وہی کامیاب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے نا اتق اللہ. اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اوپر نہیں رکھیں گے، آپ کے لیے سب سے اوپر اللہ کی بات ہوگی. تو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ کسی شخص کو اللہ کا نام لے کر ڈرنے کے لیے کہا جائے اور وہ کہے، یعنی جوابی طور پہ وہ کیا بولتا ہے کہ اپنا کام کرو. یعنی وہ اس بات کو سننے کے بجائے وہ بولتا ہے کہ چلو چلو اپنا کام کرو، اپنے کام سے کام رکھو، مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ کے نام کی تعظیم بھی نہیں کی، کہ آپ کے بیچ میں آپ کو سمجھاتے کے ٹائم پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے تو آپ کو تو فوراً جھک جانا چاہیے تھا، آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے تھا. ہاں اس کی بات تو سنیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے بدلے آپ کیا کرتے ہیں کہ ہاں اپنا کام کرو. ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، جب روم اور ایران فتح کرنے والے، سوچیے کتنی بڑی بڑی انہوں نے حکومتوں کو فتح کیا اپنے دور میں، جب ان سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، کہ اے عمر اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے فوراً اپنا گال زمین پر رکھ دیا. یعنی اتنا زیادہ وہ ہمبل ہو گئے کہ اگر ان سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو تو وہ فوراً کی فوراً زمین پر انہوں نے اپنا گال رکھ دیا. تو جس پر حق ظاہر ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہدایت دوسروں کو بھی دینے کی کوشش کرتا ہے. جیسے آپ کو کوئی اچھی بات پتہ چلی تو آپ دوسروں کو بھی کوشش کریں گے کہ اسے بھی پتہ چلے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسی لیے اس شخص کے کردار کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کی مجلس میں اچھی اچھی باتیں کرنا، سافٹ باتیں کرنا، پولائٹ باتیں کرنا، پر حقیقت میں وہ بہت جھگڑالو، آپے سے باہر نکل جاتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات سن ہی نہیں سکتا. تو اس کو ایک طرح سے وارن کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی کوئی حیثیت نہیں. اگر آپ کے الفاظ کچھ اور عمل کچھ ہے اور آپ کو کوئی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ سننے کے بجائے اپنی انا کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں. تو یہ زبان کا اور آپ کے عمل کا تضاد جو ہے یہ آپ کو اللہ کی نظروں میں بھی گراتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم اگر کوئی ہماری اصلاح کرتا ہے تو کیا ہم اس سے جھگڑا کرتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ اپنا کام کرو، یا پھر ہم اس بات پہ غور و فکر کرتے ہیں. یا تو کسی کو غلطی کا احساس دلانے پر اسے اکڑ میں نہیں آنا چاہیے. جیسے ہی اسے احساس ہو غلطی کا وہ فوراً تسلیم کر لے کہ ہاں یہ تو میرا خیر خواہ ہے، اس نے مجھے غلط بات سے بچایا. پھر اگلی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ. دوسرے کردار کی طرف یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے. ابتغاء بغی سے بنا ہے، با غین اور یا اس کا روٹ ہے کوشش کر کے کسی چیز کی طلب رکھنا. یعنی آپ نے کوشش کری اور آپ کسی چیز کی اب خواہش رکھتے ہیں، آپ اس کو تلاشتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو تلاش کرتا ہے، ایسا شخص ہے جو تلاش کرتا ہے، ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح اللہ کو راضی کر دوں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہی وہ تڑپتا رہتا ہے. پھر دیکھیے مرضات میں ہے، اس کا روٹ یہ ہے را، ضاد اور یا. رضا ہم نے سنا ہوگا، رضامندی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کوئی ایسا کام مل جائے، کوئی ایسی نیکی مجھ سے ہو جائے میری ذات سے جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ رؤوف بالعباد. رؤوف میں بھی را حمزہ اور فا اس کا روٹ ہے، رعوت سے بنا ہے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بہت ہمدردی کرنا. اگر آپ کسی انسان کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور آپ کو اندر سے نیچرلی ہمدردی ہوتی ہے اس کے لیے، تو وہ جو فیلنگ ہوتی ہے وہ رأفت کہلاتی ہے. اب سوال ہے کہ اللہ بھی ایسے لوگوں پر خوب شفقت کرتا ہے جو اللہ کی خاطر خود کو بیچتے ہیں. تو اللہ کی خاطر خود کو بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کی طرف دھیان دیں کہ اپنے آپ کو بیچنا کیا ہے. یعنی اپنی مرضی آپ کی باقی ہی نہیں رہتی، آپ کی زندگی پر، آپ کی ہر خواہش پر اللہ کی مرضی جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے. آپ اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے لگتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا نا اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کہا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جھک جانے کے لیے کہا، سپرد کرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے آپ کو فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. پھر کوئی بھی چیز جب مشکل لگے تو اسے تب بھی قبول کریں، چاہے وہ آپ کی خواہشات کی آپ کی قربانی مانگتا ہو. لیکن اگر وہ اللہ کو پسند ہے تو آپ کیا کریں، اپنی خواہشات کی قربانی دے سکتے ہیں اس کے لیے. تو یہ اپنے آپ کو بیچنا ہوا.
اور دعویٰ کرنا کچھ اور کچھ اور کر کے دکھانا، یہ چیزیں اس میں نہیں آتی کہ آپ دعویٰ تو کریں کہ ہم اللہ کے بندے، اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن عمل کی بات آئے تو اس میں ہم پیچھے ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی چیز ہے، جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے، ہمیں خوشیاں، نعمتیں، رزق، جو بھی چیز ملی ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. تھوڑی بہت بھی مشکل اس دنیا میں اگر آتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہماری جانیں اللہ کے پاس گروی رکھی ہیں، اور ہم نے اس کے بدلے کس کا سودا کیا ہے؟ جنت کا. جب ہم نے اپنے آپ ہی بیچ دیا، جب آپ نے اپنی رضا، اپنی پوری ذات کو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو بیچ دیا ہے، پھر اس کے بعد کوئی جھگڑا ہی نہیں رہتا. آپ اپنے آپ کو کسی سے سپیریئر دکھائیں گے ہی نہیں، آپ کسی سے جھگڑا کریں گے ہی نہیں، نہ آپ کو دنیا کی کسی چیز کی تڑپ رہے گی. ٹھیک ہے، پھر آپ کو کیا ہوگا کہ دین کو جہاں جیسی ضرورت پڑے گی، اسلام کو ضرورت پڑے گی، تو آپ فوراً اس چیز کے لیے راضی ہو جائیں گے، آپ فوراً کھڑے ہو جائیں گے. سورہ نمل میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ان کے لیے ہم نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے. جو لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے، وہ اس چیز کو بے ایمان جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان کے اعمال اچھے لگتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہاں وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. حالانکہ جب انسان اللہ کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ دینے کے بعد اپنی زبان نہیں کھولتا، وہ دوسروں کے بیچ میں چرچا نہیں کرتا کہ دیکھو میں نے اللہ کے لیے ایسا کیا، اور میں نے اتنی قربانیاں کی ہیں، اور میں تو دن رات اٹھ کے رات میں تہجد کی نماز پڑھتی ہوں. احسان نہیں جتاتا وہ انسان، کیونکہ وہ بندوں کے لیے نہیں کر رہا، وہ اصل اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. اللہ کی رضا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر اللہ کی رضا ہمیں مل جائے، جیسے صحابہ کے لیے کہا جاتا ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو یہ ایک بہت بڑا آنر ہے جو انہیں ملا. اور کسی کو اللہ کی رضا ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں، ان کی لائف ہسٹری جا کے پڑھیں، حیات الصحابہ کے نام سے بھی بک ہے، آپ یہ دیکھیں انہوں نے ایسا کیا عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے دنیائی زندگی میں راضی ہو گئے. ادروائز ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا عمل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا بھی یا نہیں، جنت لکھی ہے ہمارے نصیب میں یا جہنم. تو انہوں نے کیا کیا چھوڑا، کس کس چیز کی قربانی کی، اس چیز کو ہم لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، اپنی اسٹڈی میں ضرور لانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی دیکھیں نا کہ دنیا میں اگر کوئی انسان دنیا میں کوشش کر رہا ہے کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے، کسی سٹیٹس تک جانے کے لیے، کوئی نوبل پرائز کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے کتنے ایفرٹس ڈالنے پڑتے ہیں، کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اسے. سائنٹسٹ ہو گیا یا کوئی بھی ہو گیا. تو یہاں پر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رضا بھی بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب شفقت کرنے والا ہے. آگے اس آیت کا اختتام بھی اس چیز پر ہو رہا ہے کہ دیکھو تم اگر اللہ کے لیے کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو رائے گا نہیں جانے دے گا، وہ خوب شفقت کرتا ہے. سب کچھ اس نے دیا ہے، ہر چیز اس کی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے نام پہ کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو اس میں سوچنا کیسا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دے گا. اس سے بہتر کے لیے کہتا ہے، جو کہ حدیث بھی ہے نا کہ صدقہ کرنے والا کبھی جو بھی انسان صدقہ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہی رہتا ہے. تو جتنا آپ اللہ کے لیے خرچ کریں گے، جتنا آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو دیتا رہے گا. اس لیے اس امید کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی بھی تھکے نہ، اور نہ ہی اپنی ذات کی قربانی دینے سے سوچیں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے ایسا. تو یہاں پر یہ بھی ہے، دیکھیے حضرت یوسف کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جب ان کو بازار میں بیچا گیا کتنی ان کی ناقدری ہوئی، جبکہ وہ کتنے بڑے پیغمبروں میں سے آپ یہ دیکھیے، لیکن وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے. انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا کہ ان کو بیچا گیا. آپ یہ دیکھیے نا، ہم تو پھر بھی آزاد ہیں اپنے گھروں میں، ان کو ایز اے غلام بیچا گیا. انہوں نے اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، اللہ کے فیصلوں پر، تقدیر پر راضی ہوئے. کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پورے مصر کی حکومت دی. ایک اور پس منظر بتایا جاتا ہے اس آیت کا کہ حضرت صہیب رومی ایک صحابی ہیں، حضرت صہیب رومی کے نام سے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ جو تھے عربی نسل کے تھے، بصرہ سے قریب ایک علاقہ تھا، وہاں پہ رہا کرتے تھے. ان کے بال سنہرے تھے اور شکل ان کی رومیوں سے ملتی تھی. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو رومی کہا گیا، صہیب رومی. ان کی والدہ ایک دن ان کو سیر کے لیے اپنے ساتھ لے کے گئیں، اور ان کے ساتھ ان کا خادم بھی تھا. بستی میں جہاں وہ رہتے تھے، وہاں پہ کیا ہوا، جس جگہ پہ وہ گئیں ایکچولی، تو رومن امپائرز میں تھے نا، ان کے لشکروں نے ان پر حملہ کر دیا وہاں پر. پہلے تو آپ کو پتہ ہے نا کتنی جنگیں ہوا کرتی تھیں، لوگوں کو بھی مارا جاتا تھا، ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا. تو ان لوگوں نے بھی، رومنس نے وہاں پہ حملہ کر کے سب چیزوں کو اپنے انڈر لے لیا، بچوں کو قیدی بنا لیا، جس میں یہ بھی تھے.
حضرت صہیب بھی تھے. اب انہوں نے وہاں لے جا کر ان کو منڈی میں بیچ ڈالا. اس طرح سے وہ غلام بن گئے. جب یہ ہجرت کے لیے جانے لگے، اب یہ مکہ میں آ گئے ہیں، وہاں ایکچولی غلام کیسے بنے اس کی بات آپ دیکھیے نا، کہ جب یہ مکہ میں رہنے لگے، اب مکہ میں کیا ہے، یہ غلام ہیں ایک طرح سے. تو جب یہ ہجرت کرنا چاہتے تھے تاکہ اسلام فالو کر سکیں، اور ہجرت جو ہے بہت بڑا پریویلیج تھی اس وقت مسلمانوں کے لیے، تو قریش نے ان کو روکا. انہوں نے ان کو بولا کہ ان کو اکسایا ایک طرح سے کہ یہ جو سب تمہارے پاس ہے یہ تمہیں یہاں سے ملا ہے، اور یہاں پہ تم نے کمائی کی ہے، مال وغیرہ یہ تو تمہارا تھا ہی نہیں، تم تو یہاں پہ ایسے غلام آئے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا اس کے جواب میں کہ جب تک میری ترکش میں تیر ہے میں تم میں سے ایک ایک کو ختم کر دوں گا، اور اس کے بعد کیا کریں گے، تب بھی اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اگر تم مجھ سے میرا مال چاہتے ہو تو جاؤ میرے گھر میں فلاں کونے میں ایک وہاں پہ سب جگہ، مطلب جو ایک کونا تھا وہاں پہ سارا کا سارا مال رکھا ہوا ہے، وہ تم سارا لے لو، لیکن میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے ہجرت کرنی ہے. یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا جتنا بھی مال تھا، جو بھی کمایا تھا، جو ان کی پونجی تھی، وہ سب کہا قریش سے کہ تم لے لو لیکن مجھے جانے دو. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے جیسے بیچ دیا، اپنی ساری چیزوں کو بیچ دیا، لیکن اللہ کی رضا چاہی، کیونکہ ہجرت اس وقت مسلمانوں سے مقصود تھی کہ وہ ہجرت کر کے ایسی اسٹیٹ میں جائیں، ایسی کنٹری میں جائیں جہاں پہ وہ اسلام کو فالو کر سکیں. جب وہ واپس آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نے نفع کا سودا کیا، یعنی تم فائدے میں رہے، مال کے بدلے ہجرت کا انتخاب کیا، اپنے نبی کا انتخاب کیا، تو تمہیں کوئی گھاٹا نہیں ہوا. پھر اگلی آیت دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کر کے جب آیت شروع ہوئے ہو، تو اس کے بعد کیا کریں، توجہ سے سنیں، غور سے سنیں کہ کوئی خیر کی بات آنے والی ہے یا پھر کسی شر سے اللہ تعالیٰ تم کو روکنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ جو ہے یہ پکار یا ایھا الذین آمنوا کی سے جو آیات شروع ہوتی ہیں کوئی معمولی آیات نہیں ہے. اس کے بعد جو ایک احکام آنے والا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کی پورے، مکمل طور پر، منافقت کو چھوڑ دو، اسلام میں پورے آ جاؤ. یہاں پہ اوور آل سمجھ لیں کہ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے ایک طرح سے، اور جو لوگ مسلمانوں کے نام پر منافقت کر رہے تھے ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف محض باتیں مت کرو، دین کی محبت کے دعوے نہ کرو، بلکہ اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے دو، مال سے دینی ہے، اپنی ذات سے دینی ہے، ہجرت کر کے دینی ہے، یا اپنے جذبات کو قربان کرنا ہے. اللہ کی خاطر اگر کوئی آپ کی بے عزتی بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تب بھی آپ کیا کریں، اپنی جان کو، اپنی عزت کو اللہ کی خاطر قربان کر دیں. کوئی کرٹیسزم ہے، کوئی تنقید ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو آپ کی انا پہ لگ رہی ہے، پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق پر ہیں، تو بحث کرنے کے بجائے اس وقت اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اللہ کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنے نفس کو آپ کے لیے قربان کیا، اس کے لیے میں جھگڑا نہیں کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جھگڑے کو پسند نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے اگر کوئی حق کی بات ہے تو آپ موقع کی مناسبت سے حکمت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بات کرنے سے جھگڑا بڑھ جائے گا تو اس وقت آپ کی جو خاموشی ہوگی وہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے ایک طرح سے قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پورے کی پورے داخل ہو جاؤ. ہم اس وقت تک اسلام کو فالو کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ ہماری زندگیوں سے ٹکرا رہا ہے. یعنی جہاں ہمیں کوئی ایسا نقصان محسوس ہوا کہ اسلام فالو کرنے سے نقصان ہو رہا ہے، قربانی دینی پڑ رہی ہے، ہمارے مفاد پر ضرورت پڑ رہی ہے، ہمیں کچھ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں اٹھنا پڑ رہا ہے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے سارے کام چھوڑنے پڑ رہے ہیں، کوئی بھی چیز جو ہم اسلام کے لیے قربانی کر رہے ہیں، جب تک انسان اس حالت پہ نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائے قربان کرنے کے لیے، تو کیا ہوگا، تب تک آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوں گے. جو بندہ ایکچولی اصول والا ہوتا ہے وہ اچھے حالات ہوں یا برے، ہر حال میں اسلام پر جمع رہتا ہے، اور یہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون واقعی مخلص ہے. صرف وقتی جذباتی یا مفادی تعلق ہے ہمارا اسلام سے، یا پھر یہ ہے کہ ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دین کے لیے سیریس ہیں. تو ہماری عبادات
ہمارے معاشرات یعنی لوگوں سے جو ہمارا میل جول، ہماری باتیں، ہمارے معاملات جتنے بھی ہیں، ہمارے عقیدے کے بیمار ہو کوئی تو اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں، کچھ برا ہو جائے تو ہمارا دھیان کہاں جاتا ہے، وسوسے لگتے ہیں، یا ہم کسی بھی طرح کا جو بھی ہمارا عقیدہ ہے اللہ کو لے کے، اسلام کو لے کے، توکل ہمارا کیسا ہے، ہر چیز میں آپ کے اسلام غالب آنا چاہیے، آپ کی دل زبان پر، آپ کے دماغ پر، پوری آپ کی باڈی پر، آپ کی خواہشات پر، ہر چیز پر، سب کے اوپر جب تک اسلام پورا غالب نہیں ہے تب تک یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں ہم داخل نہیں ہوئے۔ اگر ایسا ہے کہ ہمارا دل، زبان، شوق، ہر چیز، ہمارا شعور کمپلیٹلی سبمٹ ہم کر چکے ہیں تو پھر ہم اس آیت کا حق ادا کر سکتے ہیں، ادروائز ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے مسلمان نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پورا اسلام میں داخل نہیں کیا۔ اللہ کی رضا بھی کب ملتی ہے؟ پھر جب انسان اپنے آپ کو پورا اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا نا کہ قرآن کی بھی آیت ہے کہ مومنوں نے اپنی جانوں کے بدلے، یعنی ہم نے اپنی جانیں گروی رکھ دی، اب ہم اللہ کی مرضی ہی کریں گے، اس کے بدلے ہم نے جنت کو خرید لیا اللہ سے، اور اگر ہم یہاں اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں جنت کیسے ملے گی؟ تو فیصلہ ہمارا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ ایک طرف اللہ بلا رہا ہے اور دوسری طرف آپ کو آپ کا دشمن بلا رہا ہے، وہ غلط کاموں میں کشش ڈالتا ہے، خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، جالوں میں پھنساتا ہے، اچھائی کے ساتھ میں بھی اور برائی کے ساتھ میں بھی، جیسے آپ کا دوست بن کے کہ دیکھو فلاں نے تمہاری کتنی بے عزتی کی، اس کو پلٹ کے جواب دو، اسے غصے میں جواب دو، آپ کا دوست بھی بن کے، اور آپ کی برائی بھی کس طرح سے کہ لوگوں کے بیچ میں اگر آپ اچھا کام کرنے لگیں گے تو لوگوں کے بیچ میں آپ نفرت ڈال دے گا، یا دکھاوے بازی والی بات، کوئی بھی اس طرح کی چیز ایسی ہوگی جو آپ کو وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہ کی خاطر کچھ بھی چھوڑنا پڑے بالکل پریشان نہ ہو، کیونکہ دنیا کی ہر چیز ویسے بھی چھوٹنے والی ہے، اب وہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے، اللہ کے پاس واپس چلا جائے گا، تو اس چیز کے لیے آپ اللہ کو نہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، اس سے بڑی سعادت نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کی رضا مل جائے، وہ پورے کا پورا دین میں داخل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رؤوف الرحیم ہے۔ تو اسی لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو جب تک ہمارے پاس ہماری زندگی ہے تب تک ہم کوشش کریں کہ اپنے ہر ایکشن سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی ہمارے ایکشنز رہیں۔ انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں ہر طرح سے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر یہ لاسٹ آیت دیکھیے، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الْحَكِيمٌ۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد بھی، یعنی اگر تمہارے پاس دلیل ہے، آپ کے پاس نشانیاں آ چکی ہیں اور سب کچھ آپ کو پتہ ہے، پھر بھی آپ پھسل رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہے ہیں، آپ بینڈ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں، تو کیا ہے؟ اس لیے تب بھی کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ عزیز جو ہے عزت سے نکلا ہے، یعنی قدر بھی اس کے معنی لیے جاتے ہیں، قہر بھی، روکنے کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر آپ بھٹک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اہل ایمان پورے کے پورے اسلام میں نہیں داخل ہوتے، خواہشات پر چل پڑتے ہیں، تمہارے پاس کھلی دلیلیں، نشانیاں ہیں، آیات آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو نبی کا اسوہ حسنہ معلوم ہے، اس کے بعد بھی آپ ڈگمگا جائیں، یعنی آپ صراط مستقیم پہ چلتے چلتے آپ کو پریشر بھی فیل ہونے لگتا ہے، لوگوں کا، آس پاس کا، سوسائٹی کا، یا آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، آپ منہ کے بل گر جاتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ فوراً اٹھیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں گے نا راستے میں بھی گرتے ہیں، کبھی ہم کہیں جا رہے ہیں، اپنے گھر میں بھی ہم گرتے ہیں، تو کیا ہم پڑے رہتے ہیں گر کے؟ ہم اٹھنے کی کوشش نہیں کرتے کیا؟ تو جس طرح سے ہم اس وقت گر کے فوراً اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر ہم پھسل جائیں، اگر ہم سے کچھ غلط کام ہو جائے تو ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، فوراً اٹھیں، بالکل بھی ویٹ نہ کریں کہ کوئی اور ہمیں اٹھائے گا یا لوگ مذاق بنا رہے ہیں تو پڑے رہو۔ آپ کو اگر کوئی غلط کام ہو، آپ پھسل گئے ہیں خواہشات کی وجہ سے، تو اللہ کی طرف فوراً رجوع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے پھسلنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان سیدھے راستے سے بھٹک گیا، نیکی کا کام کرتے کرتے آپ رک گئے کیونکہ لوگ آپ کو کہنے لگے کہ آپ بڑی ملانی بن رہی ہیں، یا 2 دن کا آپ نے پڑھنا سٹارٹ کیا ہے اور آپ فتوے دینے لگیں، کوئی بھی ایسی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، تو آپ کیا کریں؟ صرف اپنے کام پہ فوکس کریں، باقی ساری چیزیں چھوڑیں، لوگوں کی باتیں چھوڑیں، کیونکہ وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے شیطان مینلی، کیونکہ اس آیت میں ہے نا شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا، تو اس لیے اس چیز سے بچنے کو کہا گیا ہے
اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر آپ کا کوئی بھی عمل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اس کے بعد لوگوں کو راضی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہی بندوں کو آپ سے راضی کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.